آج کی رات ایک عظیم ہستی کی شہادت ہوئی صحابہ میں سے، جن کا نام ہے علی بن ابی طالب۔ میں اپنا تجزیہ پیش کر رہا ہوں، نہ کہ کسی اور کا، غلط بھی ہو سکتا۔ تمام صحابہ میں سب سے مظلوم ہستی علی بن ابی طالب، سب سے مظلوم ہستی، جن کی اولاد کا بچہ بچہ ذبح کر دیا گیا، خود بھی شہید ہوئے اور آگے نسل بھی ساری ذبح۔ آج کی رات 21ویں روزے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا، شہید تو پھر 2 دن کے بعد ہوئے، موت تو 2 دن کے بعد واقع ہوئی، لیکن 21 کی رات تھی۔ علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اوت بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن انعوا بعیزی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زار بن سمی بن مزی بن عود بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ آج ہمارا جی چاہ کہ میں امیر المومنین کا نسب بیان کروں کہ آج ان کی شہادت کی رات ہے، شہادت کا دن ہے، کہ جب اہل شام نے الگ حکومت اپنی قائم کر دی، حضرت علی کے مقابلے میں اپنی حکومت کا اعلان کر دیا تحقین کے فیصلے کے بعد، اور اس پر خوارج کی ایک جماعت بن گئی، الگ ہو گئے، جنہوں نے پھر بڑی خوفناک جنگیں کی، بڑے زمانے تک وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے رہے۔ تو 3 خارجی کٹھے ہوئے کہ جتنا فساد ہے نا اس کی جڑ ہے ایک عمرو بن عاص اور معاویہ بن ابی سفیان اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں کو قتل کر دو، فتنہ ختم ہو جائے گا۔ تو عمرو بن عاص اس دن آئے ہی نہیں، وہ مصر کے گورنر تھے، فجر کی نماز، تو جو ان کی جگہ آئے وہ مارے گئے، شہید ہو گئے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس نے وار کیا، لیکن وہ سر سے پھسل کے کمر پہ جا کے لگا اور کمر چھل گئی، لیکن اللہ نے زندگی بچا لی۔ تو عبد الرحمن بن ملجم جس نے حضرت علی کو شہید کیا، یہ آیا ہوا تھا کوفے میں، تو لوگوں نے کہا امیر المومنین یہ اس کے ارادے اچھے نہیں نظر آتے، تو اس کو ہم پکڑ نہ لیں۔ فرمان لگے تو مجھے پھر اللہ کی ملاقات کیسے ملے گی؟ میں تو تم میں نہیں رہنا چاہتا، میں تو اللہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی کے ساتھیوں نے بڑی بے وفائی کی، بڑی بے وفائی کی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں مظلوم ترین ہستی۔ بسر بن ابی ارطاط نے یمن پہ قبضہ کر لیا شام کے لشکر کی طرف سے، اور حضرت عبید اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بچے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے جیسے بکرا ذبح کیا جاتا۔ آل رسول کے 2 بچوں کو میں صنعاء میں اس مسجد میں گیا، وہیں ان کی قبریں موجود۔ تو حضرت علی بے قرار ہو کے نکلے کہ چلو اہل شام کے خلاف جہاد کریں، اور باہر شہر سے باہر جا کے خیمہ لگایا رات کو۔ صبح دیکھا تو ایک آدمی بھی نہیں آیا ہوا تھا، اکیلے تھے۔ تو پھر بڑے دکھی دل کے ساتھ واپس آئے اور اپنی داڑھی کو پکڑ کر کہنے لگے تو کب رنگین ہوگی؟ ایک دفعہ بیمار تھے تو کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے میری موت کا وقت آ گیا۔ میں نے کہا نہیں،
تیری موت آئے گی جب اس خون سے یہ رنگین ہوگی، جب تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی رنگین ہوگی اس وقت تیری موت آئے گی۔ تو اس جملے کو یاد کر کے کہتے تو کب رنگین ہوگی، تو کب رنگین ہوگی۔ چونکہ ساتھی ساتھ چھوڑ گئے تھے تو شدید قسم کی بے وفائی کا سامنا ہوا۔ پھر آگے نسل ذبح۔ آپ نے حضرت حسین کا کربلا تو پڑھا ہوا، لیکن میں نے جو گلدستہ اہل بیت کے بعد میں نے جب پڑھا تو جو اس کمبخت ابو جعفر منصور نے آل حسن پہ ظلم توڑے، اللہ میری ہچکی لگ گئی روتے روتے۔ ان کی ساری اولاد کو آخر میں پہلی دردناک سزائیں دی، دردناک سزائیں دی، اور پھر ان سب کو ایک کمرے میں بند کر کے چاروں طرف سے کمرہ ٹائٹ کر دیا، ہوا بند کر دی، گھٹ کے سارے شہید ہو گئے، اس کے تڑپ تڑپ کے سب اس میں شہید ہو گئے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں سب سے مظلوم ہستی ہیں علی بن ابی طالب۔ تو فرمانے لگے اس کو پکڑو گے تو میں شہید کیسے ہوں گا۔ پھر ایک دن دیکھا کہ لوگ گھر گوار پہرا دے رہے تھے۔ آپ نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا جی وہ آپ کا خطرہ ہے، پہرا دے رہے ہیں۔ کہنے لگے کس سے دے رہے ہو؟ زمین والوں سے، آسمان والوں سے؟ وہ کہنے لگے جی آسمان والوں سے کون دے سکتا، زمین والوں سے پہرا دینے کا۔ بیٹا جا کے سو جاؤ، آسمان والا فیصلہ کرتا ہے تو زمینی پہرے کام نہیں آتے، جاؤ، اور فیصلے آسمان سے اترتے ہیں، زمین پہ نہیں اترتے۔ تو 21 رمضان کو فجر کی نماز میں اس نے آ کے جو وار وہ سیدھا سر پہ لگا تو سر پھٹ گیا، تلوار دماغ میں چلی گئی، شور مچ گیا، پکڑا گیا۔ اب دیکھنا حضرت علی کے اخلاق۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، حضرت زینب کو پتہ چلا تو وہ بھاگی بھاگی آئیں اور رونے لگی، واہ ابتا واہ ابتا۔ تو وہ کہنے لگا، وہ لوگ کو پٹی پٹی باندھنے لگے تو وہ کہنے لگا ابن ملجم جتنی مرضی پٹیاں باندھ لو، اب یہ مر کے ہی رہے گا، اس تلوار کو 1 مہینہ زہر میں ڈبو کے رکھا ہے پھر وار کیا ہے۔ تو اس پر تو بڑے سے بڑے حلیم کو غصہ آ جانا چاہیے، وہیں اس کا قیمہ ہو جاتا۔ اور حضرت علی کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی اس کے لیے نرم بستر بچھاؤ، اس کو گرم گرم کھانا کھلاؤ، اسے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پلاؤ۔ اگر میں زندہ رہا تو میں خود فیصلہ کر لوں گا مجھے کیا کرنا ہے، اور اگر میں شہید ہو گیا تو پھر پہلی میری درخواست ہے کہ اسے معاف کر دیں۔ یہ بتانا چاہتا تھا، اسے معاف کر دیں، اور اگر اسے میرے بدلے میں قتل کرنا چاہو تو پھر اس کو تکلیف نہ دینا، بس ایک ہی وار سے اس کی گردن اڑا دینا، اسے تکلیف نہ دینا۔ اللہ اکبر۔ آپ پڑھیں گے نا صحابہ کی سیرت تو سب سے زیادہ فضائل حضرت علی کے، سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ تو ویسی جیسے خلفائے راشدین۔ سارے صحابہ اللہ کے ہاں مغفور محبوب، ان میں سے 10 مقرب ترین ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، ابو عبیدہ بن جراح اور عبد الرحمن بن عوف۔ پھر ان 10 میں سے 4 محبوب ترین جو خلفاء بنے، پھر جیسے ان کی خلافت کی درجہ بندی ہوئی ایسے ان کے مقام اور مرتبے کی درجہ بندی ہوئی، لیکن فضائل سب سے زیادہ حضرت علی کے ملتے ہیں۔ اور یہ ایک فضیلت جو حضرت علی کو اللہ کے نبی نے سنائی، ہاتھ پکڑ کر یوں اپنے سینے کے قریب لگا کے فرمایا، اَتَرْضَىٰ أَن يَكُونَ مَنزِلُكَ مُقَابِلَ مَنزِلِي فِي الْجَنَّةِ، علی تو راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ تو حضرت علی رونے لگے کہ نہیں حضرت میں راضی، میں راضی۔ تو آج کی رات اس ہستی کی شہادت ہے، فجر کی نماز میں ان کا انتقال ہوا، جن کو میرے نبی نے ابو تراب کا لقب دیا کہ تو میرے لیے ایسے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون ہے۔
تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ پھر آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا فاطمہ تو میں یہ دونوں حسن حسین اور یہ جو سویا ہوا ہے، حضرت علی جاگے نہیں، وہ سوئے ہوئے تھے، یہ جو سویا ہوا ہے ہم پانچوں آخرت میں ایک ہی جگہ پر ہوں گے، اکٹھے ہوں گے۔ تو یہ بڑے درجے کے صحابہ میں، اور اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے کسی خالص ہاشمی کو حکومت نہیں دی، کامیاب نہیں ہونے دی۔ بنو عباس بھی اہل بیت ہیں لیکن ذرا دور سے، ان کے 35 حکمران آئے، 35 میں سوائے ایک کے سب کی مائیں ہاشمی نہیں تھی۔ پہلے ہاشمی خلیفہ بنے حضرت علی، والد کی طرف سے بھی والدہ کی طرف سے، اور وہ کہتے تھے تو کب رنگین ہوگی، اور موت مانگتے مانگتے یہاں تک کہ شہید ہو کے چلے گئے اور دکھوں بھری زندگی گزار۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي بَعْضِ مَوَاقِفِهِ وَقَدْ أَرْخَى اللَّيْلُ سُدُولَهُ وَغَارَتْ نَجُومُهُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ قابضاً على لحيته يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين ويقول للدنيا إلي تغررت وإلي تشوقت وإلي تزينت وإلي تشوفت من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق آيتها الدنيا غري غيري قد بتتك الثلاث عمرك قصير ومجلسك حقير وخطرك يسير من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق۔ یہ درد بھری فریاد ان کی روز ہوتی تھی، رات ایسے تڑپتے تھے جیسے سانپ کا ڈسا تڑپتا ہے، اور ایسے روتے تھے جیسے دکھوں کا مارا روتا ہے۔ شہید ہو گئے۔ حضرت حسن کو حکومت ملی، ہاشمی کے بیٹے، ہاشمیہ کے بیٹے، 6 مہینے بعد چھوڑ کے دستبردار ہو گئے۔ پھر بنو عباس کے 35 خلفاء میں امین کو حکومت ملی۔ امین کی ماں بھی ہاشمی تھی، باپ بھی ہاشمی، ہارون باپ اور زبیدہ ماں۔ زبیدہ ہاشمیہ تھی اور ہارون ہاشمی تھا۔ مامون اس کا بھائی باندی کا بیٹا تھا، امین زبیدہ کا بیٹا تھا، اور ہارون نے زبیدہ کے پریشر میں وصیت نامہ امین کے لیے لکھوایا، اور بعد میں مامون، کہ پہلے خلیفہ امین ہوگا، امین کے بعد مامون ہوگا۔ امین کو 2 سال کے بعد مامون نے قتل کروا دیا اور حکومت پہ قبضہ کر لی۔ کسی خالص ہاشمی کی حکومت نہیں چلی، اور امام حسن نے حضرت امام حسین کو بلا کے فرمایا کہ میرے بھائی ایک وصیت کرتا ہوں جب انتقال کا وقت، کہ میں نے دیکھ لیا ہے اللہ نے ہمیں نبوت دی ہے، ہمیں حکومت نہیں دے گا۔ حضرت حسن کو اللہ نے اللہ کے نبی والی فراست دی تھی۔ امام حسن اس فراست کے مالک تھے جو اللہ کے نبی کو اللہ نے دی تھی، وہاں سے حصہ ملا تھا فراست کا۔ عجب عجب باتیں فرمائیں۔ جب حضرت علی نے مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کیا، ابا جان مدینہ نہ چھوڑو، مدینہ نہ چھوڑو، آپ اکیلے ہو جاؤ گے، آپ تنہا ہو جاؤ گے، مدینہ نہ چھوڑو۔ تو امین کو مامون نے قتل کروا دیا، اور پھر اس نے خود 20 سال حکومت کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو حکومت سے گندہ ہی نہیں ہونے دیا۔